اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ کروں گی میں سورہ نساء کی آیت نمبر 26، 27 اور 28۔ چھوٹی چھوٹی ہیں اور ان کا انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر اندر ان کی تفسیر اور ترجمہ مکمل ہو جائے گا۔ اس میں ہم لوگ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہم لوگوں کو کمزور پیدا کیا گیا ہر لحاظ سے، فزیکلی بھی اور ہر لحاظ سے ہمیں کمزور پیدا کیا گیا ہے، دل کے لحاظ سے بھی، فزیکلی لحاظ سے بھی، یعنی ہر طرح سے جو ہے ہمیں کمزور پیدا کیا گیا ہے اس امت کو۔ اس کی وجوہات کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ بیان کرنے لگی ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کھول کر بیان کر دے اپنے احکام تمہارے لیے، اور چلائے تم کو ان لوگوں کی راہوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی کہ نیک لوگوں کی راہوں پر جن کی تعریف کی گئی ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے رستوں پر چلائے، وہ انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور اس طرح کر کے ہیں وہ انبیاء۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم وہ والے اعمال کریں، وہ والے کام کریں جو ہمارے انبیاء نے کیے تھے، اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشوں کی کہ تم حق سے بالکل منہ موڑ لو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہلکا کرے تم سے پابندیوں کا بوجھ، اور پیدا کیا گیا ہے انسان بہت کمزور۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے پابندیوں کو کم کرے۔ اس کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتاتی ہوں۔ اس کی ڈیفینیشن اس سے جو قبل آیات میں نے کی تھی ان کے لحاظ سے یہ ہے کہ ہم سے ہم گناہوں میں زیادہ آگے نہ بڑھیں۔ ہمارے لیے اس لحاظ سے بہت سارے ڈسکاؤنٹس دے دیے گئے ہیں۔ ہم بیمار ہوتے ہیں یا سفر میں ہوتے ہیں، روزے، نماز وغیرہ ہم کو قضاء کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ حکم کسی کو نہیں تھا جو ہمیں دیا گیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ روزے نہیں رکھ سکتے، یا ہم سفر پر ہیں، یا ہم بیمار ہیں، تو ہمارے لیے اس کا کفارہ بھی ہے۔ ہم لوگ کفارہ اس کا جو ہے وہ ادا کر دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور، کیونکہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، کھانا ان کو جو ہے وہ ان کی کمزوری ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ چاہیں تو قضاء کر دیں، چاہیں تو کفارہ دے دیں۔ اس طرح بہت ساری جو ہیں وہ صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ ایک چھوٹ دی گئی ہے عبادات میں بھی۔ نماز میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ نماز واحد ایک چیز ہے جو آپ بیٹھ کے، لیٹ کے، ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چیز ہے۔ وہ اس طرح کر کے ہے کہ مثال کے طور پر ہم لوگ کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم سفر میں ہیں، گھر میں نہیں ہیں، ہمارے پاس وضو کا پانی نہیں ہے، تو ہمیں تیمم کا جو ہے وہ حکم ہے کہ پوری زمین کو، دنیا کی جو زمین ساری کی ساری ہے، اس ساری زمین کو ہمارے لیے پاک کر دیا گیا ہے۔ وہ مٹی جسے ہم تیمم کرتے ہیں، اور وہ جگہ جہاں ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ چیز ہے۔ کیونکہ ہوتا یوں ہے کہ ہم لوگ 3-4 دن یا 2 دن، 5-7 دن کے لیے سفر میں جاتے ہیں، ہمیں وہاں پر پانی میسر نہیں آتا، تو اس عالم میں ہم لوگ اس مٹی سے وضو کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور یہ ہے کہ ہم لوگوں کی عمریں جو ہیں باقی امتوں کی نسبت بہت تھوڑی ہیں۔ ہمیں کمزور پیدا کیا گیا ہے فزیکلی لحاظ سے بھی۔ فزیکلی آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ ہر طریقے سے جو ہے انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ اس طرح کر کے کہ یہاں پر ایک حدیث شریف آ رہی ہے، ظاہر ہے یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے تو احادیث ہی ہیں اس میں۔ وہ یہ ہے کہ وکی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے پاس مرد کی عقل جاتی رہتی ہے، اور انسان کو یعنی کہ ہم کو اس معاملے میں کمزور پیدا کیا گیا ہے، ہمیں کمزور بنایا گیا ہے کہ ہم لوگ صابر نہیں ہوں گے۔
اس لحاظ سے لوڑیوں کے ساتھ نکاح اور یہ 2 3 4 نکاح جو ہے وہ حلال کر دیے گئے ہیں. یہ چیز ہے. اور ہوتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یرید اللہ زینہ یتبعون الشہوات، یہود و نصارہ اور بدکاری کے مرتکب شیطان کے پیروکار تمہیں راہ راست سے ہٹا کر باطل کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شریعت کے احکام اور امر نواہی میں تمہارے ساتھ رعایت کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہم کریں، پھر ہم وہ کریں گے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہم کریں، پھر انشاءاللہ جو ہم چاہتے ہیں نیک خواہشات کے ساتھ، نیک فیلنگز کے ساتھ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رعایت کرنا چاہتا ہے. تو یہ ایک ختمی فیصلہ ہو چکا ہے. رعایت سے مراد رعایت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ڈسکاؤنٹ کرنا چاہتا ہے کہ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے یا جو کچھ، کیونکہ ہم سب سے اعلیٰ امت ہیں، ہم معزز ترین امت ہیں. کیونکہ بہت ساری امتوں نے یہ جو ہے وہ کہا تھا کہ ہم، خیر وہ اپنے مقام پر اس کا میں ذکر کروں گی، فی الحال اتنا کافی ہے. ایک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج سے جب واپس آ رہے تھے تو ان کی ملاقات آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی. سدرۃ المنتہا کے پاس جب پہنچے تھے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا لے کر آئے ہیں، امت کے لیے کیا ڈسکاؤنٹ آپ کو ملا ہے. فرمایا 50 نمازیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ بہت زیادہ ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی امت کمزور ہے اور وہ اتنی کبھی نہیں ادا کر سکے گی، جائیے ڈسکاؤنٹ لے کے آئیے. آپ علیہ السلام واپس چلے گئے. پہلے 10 کام ہوئی، پھر 20، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر فرمایا اب اتنی ملی ہے. آپ علیہ السلام پھر بولے اب بھی زیادہ ہے. ایٹ لیسٹ آخر کار 5 نمازوں پر بات پہنچ گئی. 5 نمازیں جو ہیں وہ دیکھیے ہم وہ بھی نہیں ادا کر پا رہے. تو یہ کمزوری نہیں ہوگی، یہ ہٹ دھرمی ہوگی اگر ہم لوگ 5 بھی ادا نہ کر سکے تو. اس میں ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں، اس میں فائدہ کسی کا نہیں ہے، فائدہ اس میں ہمارا ہی ہے. ہم نے اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھنی، ہم نے اپنے لیے پڑھنی ہے. یہ چیز درست ہے کہ نماز صرف اللہ کے لیے ہی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریفات، ہمارے انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے درود و سلام سب کچھ اس میں موجود ہے. نماز ایک دعا ہے، اس میں ہمارا ہی بھلا ہے، اس میں ہمارے لیے ہی وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایسا ہے کہ نماز وہ چیز ہے کہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آپ کلمہ شہادت، کلمہ آپ اللہ کریم کے پاس امانت رکھوا دیجئے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو لٹائے گا. کیونکہ ہوا یوں تھا کہ میری اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے میری مما کو. میری مما نے اسی طرح، میں نے ان کو بتایا تھا، میری مما نے کلمہ جو ہے نا وہ کلمہ شہادت، دوسرا کلمہ، وہ مما نے امانت رکھوا دیا اللہ تعالیٰ کے پاس. فرض نماز کے بعد چاہے آپ کلمہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، جو بھی پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں تبھی وہی والا اجر ہے. خالی کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھیں تبھی وہی والا اجر ہے. تو امانت رکھوا دی تھی میری مما نے. آپ یقین کریں جس رات کو میری مما کی ڈیتھ ہونی تھی اس رات کو میری مما نے سب کچھ پڑھا تھا، ایون ساری نماز بھی انہوں نے پڑھی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، مجھے نماز پڑھاؤ، مجھے وضو کرواؤ، مجھے نماز پڑھاؤ. لیکن نماز تو وہ نہیں پڑھ سکی تھی، نہ ہم ان کو وضو کے لیے لے کے جا سکتے تھے واش روم میں. خیر میں نے کہا امی آپ کو خیر ہے، امی آپ کو معاف ہے، آپ ایسا کریں آپ لیٹ کے ہی نماز پڑھ لیں. تو ماشاءاللہ 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 الحمدللہ میری مما نے جو کچھ ان کو زبانی آتا تھا انہوں نے سب کچھ پڑھا تھا. میری مسٹیک یہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا، ورنہ میں سب کچھ وہ ریکارڈ کر لیتی اور میں اس کو اپلوڈ کر دیتی. یہ میری مسٹیک ہو گئی ہے، وہ بھی خیر اتنا کافی ہے. تو یہ چیز ہے، آپ
امانت رکھوا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ آپ کلمہ طیبہ یا آیت الکرسی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس امانت رکھوا دیں، مرنے سے کچھ دیر پہلے انشاءاللہ نا آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی امانت لوٹا دے گا۔ ظاہر ہے جو بندہ کلمہ نماز پڑھتے ہوئے مر رہا ہے تو وہ اس بندے کا درجہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہماری قبر کی منزلیں بھی آسان ہوں گی، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس مرحوم کی نشانی دے دے گا کہ یہ میت یہ پاک روح ہے، یہ علیین میں سے ہے، اللہ تعالیٰ ثابت کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور ہم لوگ کمزور پیدا کیے گئے ہیں، ضعیف پیدا کیے گئے ہیں، ہماری عمر بھی تھوڑی ہے اور ہماری طاقت کے لحاظ سے بھی ہم لوگ کمزور ہیں، یہ چیز ہے، اور دل کے معاملے میں بھی ہم کمزور ہیں کہ ہمارا دل دکھوں کو نہیں سہ سکتا، ہم لوگ کیا کیا کرنے لگتے ہیں، ہم لوگ کیا کیا شرک منہ سے بکنے لگتے ہیں، یہ چیز ہے۔ آپ بھی کیئر کیجئے، میں بھی کیئر کرتی ہوں انشاءاللہ۔ تو برائے مہربانی صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔